वैसे तो आज की तारीख में पाकिस्तान दो सानेहात से गुजरा। एक पाकिस्तान दो लख्त हुआ, दूसरा सानेहा रियासत पाकिस्तान के नन्हे लख्ते जिगर शहीद हुए। मगर इन दोनों सानेहात से बड़ा सानेहा शायद ये हुआ कि मरकज़ी किरदार ना कल पहचाने गए ना आज उनकी शनाख्त हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने क़याम के फ़कत 24 साल बाद टूट गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मौरख बताता है कि अक़लियतें अक्सरियत से अलग होती हैं, मगर सकूत ढाका ने एक तारीख़ रकम की। 1971 में एक अक्सरियत अक़लियत से अलग हुई और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। खून से रियासत की आबियारी करने वाले अपने ही भाइयों को हमने गद्दार कहा, गाली दी, महरूमियों में धकेला। उधर तुम इधर हमने एक ऐसी लकीर खींच दी कि जिसने एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क को दो लख्त कर दिया। रियासत के इस तारीख़ी सानहे पर हमूद रहमान कमीशन बना। कमीशन ने खुली अदालत में मरकज़ी किरदारों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने और कोर्ट मार्शल की सिफारिश की। कमीशन ने कुछ अफसरान के बारे में ये भी कहा कि ये अपनी कमज़ोर पेशावराना सलाहियतों के सबब मज़ीद अस्करी ज़िम्मेदारियों के काबिल नहीं है। मगर तहरीक का ये कड़वा घूंट हम खामोशी से पी गए और शायद भूल ही जाते कि अगर सानहा APS के मरकज़ी मुजरिम यूं दिन के उजाले में फ़रार ना होता। अहले जमूर की एलानिया और गैर एलानिया तायद कह लीजिए या दूसरे क्वार्टर्स का प्रेशर कह लीजिए, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को हमेशा के लिए हज़फ कर दिया गया और फिर ये एक रवायत बन गई। 77 में हुकूमत का तख्ता उल्टा, भुट्टो की फांसी, कारगिल ऑपरेशन, एबटाबाद ऑपरेशन की रिपोर्ट्स पर रियासत ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाने में ही अपनी आफियत जानी। आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे को 6ठा साल बीत गया। गुजरे इन 6 बरसों बाद भी मैं आज खुद को वही महसूस करती हूँ जहाँ कौम के नन्हे शहीद बच्चों का लहू बहते बहते जम गया था, जहाँ नन्हे की खून आलूद किताबें और कॉपियाँ और लहू रंग में निहाई सब्ज हलाली यूनिफॉर्म्स बिखरी थीं, जहाँ सीना पीटती माओं की आहें अर्श से टकरा रही थीं और जहाँ बापों की आहों बका इंसानियत का दिल चीर रही थीं। हम हर साल इस दिन इस लम्हे ख़ुद को पेशावर के उन नन्हे शोहदा के वालिदैन के साथ महसूस करते हैं, जहाँ एक तरफ नन्हे मोहम्मद अली की माँ सिसकियाँ भरते भरते बेहोश हो गई, जहाँ मासूम हसन ज़ेब के खून आलूद दस्ताने देखते ही उनके वालिद की आंखों की छड़ी लग गई। वो गुजरे 6 बरसों से इन खून आलूद दस्तानों में अपने लख्ते जिगर के लम्स ढूंढ रहे हैं। APS सानहे के बाद इन शहीद बच्चों के घरों में फिर से कोई कहका लगा, ना ही किसी वालिद या वालदा के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी। नन्हे शोहदा ने तो शायद मादरे वतन के लिए अपना खून पेश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर 6 साल गुजरने के बावजूद वालिदैन के सवालात का जवाब ना मिल सका। क्यों किया, किसने किया और किस की गफलत की वजह से हुआ। एज अ फादर आप देखना चाहते हैं उसकी शक्ल जिसने आपके बच्चे को शहीद किया है। देखना चाहते हैं कि जी जो दहशतगर्द आपने मारे हैं वो किधर है, उनकी पिक्चर्स हमें दिखा दो कि कहीं पे तो उसका सर तो पड़ा होगा ना। नाज़रीन, अदालती कमीशन की 172 सफ़ात की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में उठाए तल्ख सवालात का जवाब ताहाल वालिदैन को न मिल सका। 15 मिनट तक दहशतगर्दों की मुसलसल कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थीं। APS पर सुबह के वक्त हमला हुआ मगर शाम तक ऑपरेशन क्लियर ना हो सका। हमले के वक्त सिक्योरिटी और पुलिस को बिल्डिंग के अंदर क्यों जाने नहीं दिया गया। वालिदैन को रात गए तक बच्चों से मुतल्लिक आगाह क्यों नहीं किया गया। रिपोर्ट में एक वालिद का सवाल तो ये भी था कि दहशतगर्दों को कैसे मालूम था कि सब बच्चे इसी एक हॉल में मौजूद होंगे, इसी टाइम पे मौजूद होंगे। पूरे ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई एक एहलकार भी ज़ख्मी क्यों नहीं हुआ, और अगर APS के अंदर से कोई मुलव्विस था तो इसका नाम क्या था। इसकी तस्वीर पब्लिक क्यों नहीं की गई। और वालिदैन का सबसे अहम तरीन सवाल शायद कि हमारे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, मगर रियासत हमें हमारे बच्चों के कातिल दहशतगर्दों के सर भी क्यों ना दिखा सकी जो ऑपरेशन में मारे गए। नाज़रीन, ये तल्ख सवालात यकीनन इस रियासत पर भारी बोझ हैं और आज भी हैं, बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह कायदे आज़म की शहादत से लेकर लियाकत अली खान के कत्ल, ज़ियाउल हक के त्यारा हादसा, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, एबटाबाद ऑपरेशन, सानहा मेहरान बेस और सानहा सकूत ढाका जैसे बड़े बड़े सानहात पर उठते सवालात इस रियासत पर कर्ज हैं। आज भी ये सवाल तवात्तर से किया जाता है कि मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियत के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान को इख्तियार नहीं सौंपा गया। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के अवाम के बीच नफ़रत की दीवार किसने खड़ी की और फॉल ऑफ ढाका का जिम्मेदार कौन है। तारीख के छुपे ये राज जाने बगैर कौम आगे नहीं बढ़ सकती, ये बहरहाल क्लैरिटी से सबको मालूम है। आज इसी हवाले से बात करेंगे, लिंक करेंगे कि हमने सीखा क्या इन चीज़ों से और आज की जो पॉलिटिकल डिवाइड है क्या वो बिल्कुल आंखें चुराए बैठी है अपने ही माजी से।
ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد خوش آمدید کہیں گے سینیٹر نیر بخاری صاحب کو، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، زرتاج گل صاحبہ کو، فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج، لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ممبر قومی اسمبلی رانا احسان افضل صاحب. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سینیٹر نیر بخاری صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر بتائیے گا، آپ تاریخ پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، منجے ہوئے سیاست دان ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں سنگولرلی سکوت ڈھاکہ ہو اور اے پی ایس، ان میں سے کیا سبق ہم نے سیکھا؟ 16 دسمبر 1971 اور 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کے بڑے دردناک یہ دن ہے اور بڑا کربناک ہے، جس میں 71 میں پاکستان دو لخت ہوا، اور وہ جتنی تحریک پاکستان میں جدوجہد کی اور جو قربانیاں دیں، وہ 24 سال سے زیادہ پاکستان قائم نہ رہ سکا اور دو لخت ہو گیا. اور اسی طرح جو انسیڈنٹ ہوا 2014 کو 16 دسمبر کا اے پی ایس کا، یہ بڑا ہی کربناک تھا. اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ان بچوں کے والدین کی کیا صورتحال آج ہے 6 سال بعد بھی، اور وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کم از کم ان دہشت گردوں کی نشاندہی تو کر دیتے، اگر کوئی مارے ہیں تو ان کی ہمیں تصویریں ہی دکھا دیتے. تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان پرٹیکولرلی 2014 میں یہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ پہ کنورٹ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپنی کس حد تک ذمہ داری نبھائی، یہ بھی ایک کویشچن ہے. اور لوگ ابھی بھی سوال کر رہے ہیں کہ پرٹیکولرلی اے پی ایس کا انسیڈنٹ جو ہے یہ بڑا ہی دردناک اور کربناک تھا. بات یہ ہے کہ ایز اے نیشن، not as an individual or as an individual institution or a party, لیکن as a nation ہمیں یہ بالکل سبق سیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں جو نظام حکومت ہے، وہ نظام حکومت ایک پرنسپل جس کے مطابق یہ آئین آپ کو دیا گیا اس کے مطابق پیش رفت ہو، اور اسٹیٹ آرگنز بھی اسی میں کام کریں، اور جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. لیکن جہاں آپ آئین سے بالادست ہو کے بات کریں گے اور قانون اور آئین کی پاسداری نہیں ہوگی، قانون کی عملداری نہیں ہوگی، تو پھر اس قسم کے انسیڈنٹس ہیں، اور الٹیمیٹلی ان انسیڈنٹس میں جو ایگریوڈ ہیں لوگ، ان کی گریونسز کیسے دور ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس پرٹیکولر انسیڈنٹس پہ بڑی ایگریوڈ ہے، بالخصوص کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی اے پی ایس کے اسٹوڈنٹس کو تحفظ فراہم کرنے کی، سیکورٹی فراہم کرنے کی. بلکہ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس پرنسپل کو بھی جو شہید ہوئی اس انسیڈنٹ کی، جس نے اپنی جان پیش کی، اور اس نے وہاں پہ ان دہشت گردوں کے سامنے وہ سینہ تان کے کھڑی ہوگی. لیکن بدقسمتی کی بات 6 سال گزر گئے، ہم ان کلپریٹس تک پہنچ نہیں پائے. اگر کچھ کے لیے انہوں نے ڈیتھ پینلٹیز دی بھی، لیکن ابھی تک وہ ایگزیکیوٹ بھی نہیں ہو سکی. اور کچھ کا یہ ہوا کہ وہاں ٹیررسٹ مارے گئے، اس کی بھی کوئی ویئر اباؤٹس نہیں پتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ہماری سیکورٹی سچویشن ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت تھی، اور اسٹرینتھن تب ہوتی ہے جو سیکورٹی انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو زیادہ امپاور کیا جائے، اور ان کے ساتھ قوم یکجا ہو کے کھڑی ہو. کیونکہ جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں، اس ریجن میں پچھلے 40 سال سے جو سچویشن ہے بڑی ورس سچویشن ہے، اور سب سے زیادہ سفر پاکستانی قوم نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز مرتب کرتے ہوئے بالکل اپنے وائٹل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے، ریجنل ایشوز کو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اپنی سیکورٹی کسی کاسٹ پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. چاہے وہ انسٹیٹیوشنز. یہ سینیٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگلی یہ بات زرتاج گل صاحبہ آپ کے پاس آؤں گی. آپ نے نیر بخاری صاحب کی بھی بات سنی. چیف جسٹس کھوسا یہ کہہ کر گئے کہ 1971 میں ریاست عوام سے کانٹیکٹ لوز کر گئی تھی، اور جب ریاست اپنے آپ کو
impose करे, superimpose, बल्कि his words exactly were exerting itself too much. When the state starts exerting itself too much, then people break away from the social contract. क्या आपको लगता है कि ये आज हो रहा है? क्या हमने सबक सीखा, जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे थे कि लावारिस छोड़ दिया आपकी हुकूमत ने APS के बच्चों को? देखिए, दो उसकी तरफ आपने इवेंट्स की तरफ आपने अपने इंट्रो में बात की है. एक आपने ढाका फॉल की बात की है 71 की, और दूसरा आपने APS का जो आज का दिन था बिल्कुल उसकी आपने बात की है. APS पे मुझ जैसे लोग बात करने के लिए बड़ा हौसला और जिगरा चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के बच्चों ने कुर्बानी दी, माओ ने अपने बच्चों को यूनिफॉर्म पहना के शहीद होने के लिए नहीं भेजा था, उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था. और इतने बच्चों को कौम के शहीद जब वो हुए, मेरा अपना 7 दिसंबर को मून मार्केट में 2010 में 23 साल का मेरा भाई, जवान भाई, NCA ग्रेजुएट विद ऑनर्स पास हुआ था, जावेद आलम शहीद, वो शहीद हुआ था बम ब्लास्ट के अंदर. इट वाज अ सुसाइड बम जहाँ पे मेरा भाई भी शहीद हुआ था और 150 से ज़्यादा और लोग भी शहीद हुए थे. लोग टेररिज्म के बारे में सुनते हैं, मेरे ख़ानदान ने हम लोगों ने टेररिज्म सही हुई है. पाकिस्तान का हर दूसरा घर जहाँ पे टेररिज्म की वजह से, प्रॉक्सी वॉर की वजह से, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से, इम्पोज्ड पॉलिसियों की वजह से, टेररिज्म की फंडिंग की वजह से, बहुत सारी चीज़ें, उसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों ने इतनी तकलीफ़ और आजमाइश उठाई है. खून का रंग सबका सुर्ख है. किस घर में यहाँ पे शहीद नहीं गए वहाँ पे. और सकूते ढाका जहाँ पे जो वेस्ट पंजाब था वहाँ की मेजॉरिटी थी, और जब ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी भी, उनकी मेजॉरिटी को ना मानना और कहना कि तुम उधर और इधर हम, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक के पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हुआ. तो कौमें तो शायद सीख जाती हैं, मगर कुछ इवेंट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी का और आपके पॉलिसीज़ का तयन करते हैं कि आपने किस समत में चलना है. मुल्क में अभी भी हम ये समझते हैं कि अपने ज़ाती मफाद, अपने ज़ाती पॉलिसीज़ और अपने ज़ाती चीज़ों को छोड़ के मुल्क की खातिर, क्योंकि मुल्क तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना हुआ है, कोई भी इसको मिटाने की कोशिश करेगा कभी भी नहीं मिटा सकेगा. लेकिन हमें ये सोचना है कि हमने क्या करना है. तो मैं समझती हूँ कि मुल्क का इकट्ठा होना, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम सिविल सोसाइटी को, फोर्सेस को, और ये जो आपने अपनी इंट्रो में जो आपने कहा, जो जवाब मांगते हैं, जवाब तो मुझे भी नहीं मिला. महर मैं उस दिन ड्राइविंग कर रही थी और मैं खुद मून मार्केट लाहौर का इशारा क्रॉस करके जब मैं बेकेवाल मोड़ पे पहुंची तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या बात है, हम तो जब DG खान से आ रहे थे तो 5 नाके हमने क्लियर किया, आज एक भी नाका नहीं है. और मेरे सामने उसी वक्त बम ब्लास्ट हुआ. तो जली हुई लाशों में अपने भाइयों को तलाश करना और इस खुश रहना 2 दिन के बाद कि शुक्र है मुझे दफनाने के लिए उसकी बॉडी मिली है. तो मैं समझती हूँ कि जब आप पाकिस्तान की बात करें और जब आप पॉलिसीज़ बनाएं और गलतियों से ना सीखें तो वो कौमें आगे नहीं बढ़ती हैं. हमें आगे बढ़ने के लिए हमें उन 70,000 से ज़्यादा जो हम लोगों ने, चाहे हम मस्जिदों में शहीद हुए हैं, हम स्कूल के अंदर APS में शहीद हुए हैं, या हम लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेस में बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, हर शख्स के जो खून की हमें कदर करनी पड़ेगी. आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपने लेंस से देखना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है. हमने पीस के अंदर अपना एक स्टेक होल्डर होना है. हम लोगों ने हम बाई पार्टीजन नहीं हो सकते. हमने डू मोर की मजीद हम डू मोर नहीं कर सकते हैं. पाकिस्तान के सालिस का किरदार अदा करना और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी अपने लेंस से देखनी है, किसी और के लेंस से नहीं देखनी है. मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री विद यू, और आपके गम में हम बराबर शरीक हैं. मुझे ये नहीं मालूम था पहले. अल्लाह आपको, आपके ख़ानदान को भी हौसला और हिम्मत अता फरमाए. ये वैक्यूम्स कभी भी ख़त्म नहीं होते. मेरा आज भी मुझे लगता है अगर ये कहा जाए कि आवाज़ ज़रा बहाल कीजिए. मैं राना एहसान अफजल साहब आपकी तरफ आऊँगी, और क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन ही ऐसा भारी यादें ले आता है. आपके वालिद की नशिस्त मुझे हमेशा याद रहती है. अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब फरमाई. वॉज वन ऑफ आवर फेवरेट गेस्ट्स, वंडरफुल पर्सन.
मगर अफजल साहब ये बताइएगा कि आज अगर इन पे ब्लेम किया जाए और कि आज बिलावल साहब ने भी कहा और आपकी तरफ से भी कहा जाता है कि एहसानुल्लाह एहसान इस हुकूमत की होते हुए दिन दिहाड़े जो है वो फरार हो गया, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। उसके बावजूद हम देखें तो जो सानेहात हमारे साथ हुए हैं इस मुल्क के अंदर, हर लीडर ने आके वादा किया है कि उसको रिपोर्ट्स को पब्लिक करेंगे, उसके ऊपर मज़ीद इंट्रोस्पेक्शन होगी, मगर ये कभी नहीं हुआ। मुझे क्लियरली याद है कि एबटाबाद सानेहे के बाद मियाँ साहब बाहर थे, वापस आए, पंजाब हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी हुकूमत आएगी, हम महमूदुर रहमान कमीशन को भी पब्लिक करेंगे रिपोर्ट को। आप आए और चले गए, किसी ने ये काम नहीं किया। देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं महर, जो सकूत ढाका था उसकी जो हिस्ट्री हमें पता है और किस तरीके से उसको हमने आज एनालाइज किया है, नहीं किया, हकीकत क्या थी, उससे क्या कुछ हमने सीखा। आज पीडीएम के 26 नुकात में एक ट्रूथ कमीशन का भी नुकात है कि हमें असल हकायक जानने की ज़रूरत है कि हमारी तारीख में क्या कुछ होता रहा है, ये आज की ज़रूरत है। इसी तरह जो एपीएस का जो सानेहा था उसने भी पाकिस्तान को हिला दिया, और लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ 70 से 80 हज़ार लोगों ने इस जंग के अंदर जो पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल से रही, उन्होंने अपनी जानें खोई, और पाकिस्तान हैज़ कम अ लॉन्ग वे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मुझे याद पड़ता है कि 2013 में 2200-2300 बम धमाके होते थे हर साल, और हमने पीएमएलएन के टेन्योर में मिलके जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मराहिल तय किया और बड़े ऑपरेशन हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतरी है। अभी भी पाकिस्तान को बड़े सिक्योरिटी रिस्क्स हैं और जरूरत है कि मिलके इनसे जो है वो हम। मेरा सवाल आज का ज्यादा भारी सवाल ये है कि ये कमीशंस हम पब्लिक करते क्यों नहीं है? डर किसका होता है? क्या आपने सच को देखने का डर है या उसका सामना करने का डर है? पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स हैं, क्या है? बिल्कुल, देखें, कोई वजह नहीं है कि ये जो है जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो कमीशंस होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। ये जो है किसी ना किसी के प्रेशर के अंदर आके इनको ना करना, या किसी को जो है वो फेस सेविंग किसी के लिए करना, ये इसी तरह देखें, मैं तो समझता हूं कि कारगिल की भी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हम लोग नहीं कर सके। उस पर जो है कमीशन बना या नहीं बना, वो भी हकायक बाहर आने चाहिए। नैयर बुखारी साहब, ये वादे हैं, ये वादे किए जाते हैं, लीडरान करते हैं। अब्बासी साहब से भी मैंने ओजड़ी कैंप का पूछा, उन्होंने कहा मट्टी पाएं, आगे बढ़िए, ये पीछे मुड़ के देखने का क्या फायदा? क्या इनमें फायदा नहीं है? इसमें फायदा कैसे नहीं है? किस तरह कौमें जो हैं वो इवॉल्व करेंगी और आगे बढ़ेंगी? आज भी अगर आप एसेंशियली देखें पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, उधर तुम इधर हम, यही नैरेटिव आज भी चल रहा है बिटवीन द पीडीएम एंड द गवर्नमेंट। देखिए मैडम, ये पहली बात है जिस कंटेक्स्ट में आपने ये बात की, उधर हम और इधर हम और उधर तुम, बात ये कि आप इसको ज़रा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट पे देखें कि जब आमरीत इस मुल्क पे मुसल्लत थी तो ये ढाका का फॉल का इंसिडेंट हुआ, और फिर सब्सिक्वेंटली जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, इधर हम उधर तुम का, ये एक अतर शाह साहब जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये अखबार की लीड लगाई। किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये स्टेटमेंट कतई नहीं दी थी, और शाह साहब अपने वफात पाने से पहले बड़ी दफा इसको क्लियर करके गए हैं। लेकिन ये एक ऐसी एक्विजिशन बिला वजह की जाती है एक पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ, ये पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, ये हकायक के बिल्कुल करीब बात नहीं है। क्योंकि इसकी जिन्होंने ये जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये खबर लगाई, जिसने एडिट की, उन्होंने खुद क्लैरिफाई भी किया कि ये किसी लीडर से मंसूब नहीं है, ये उन्होंने खुद अपनी नहीं, वो तो है सर, बट it did, you're absolutely right, it did depict the soul of the whole problem। मैं जी, आप बात कंप्लीट कर लें सेनेटर साहब। सेकेंड, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और अगर कमीशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है किसी इंस्टीट्यूशंस की, किसी फर्द वायद की, और किसी की कारकर्दगी हुई है, तो उसको पब्लिक बिल्कुल होना चाहिए। और आप देखें अमेरिका में भी जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, अल्टीमेटली एट वन स्टेज वो डी क्लासीफाई हो जाते हैं। अगर किसी स्टेज पे महमूदुर रहमान कमीशन को क्लासिफाइड किया गया था, तो सब्सिक्वेंटली वहाँ पे 30 ईयर्स के बाद डी क्लासीफाई हो जाते हैं।
ابھی بھی وہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دینا چاہیے. نیشن کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس رسپانسبلٹی کس کی تھی, کون لے کے ذمہ دار تھے 1971 کے انسیڈنٹ کے. اور سملرلی یہ چاہے کارگل کا ہے, چاہے وہ یہ ایک ایبٹ آباد کمیشن ہے, الٹیمیٹلی پبلک کو پتہ چلنے چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور عرض Absolutely, I couldn't agree more. جی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, there are certain things you know which cannot be discussed publicly or on media alone. مطلب سرٹن کمیشنز کی رپورٹ ہو گئے, شاید ان کو ایک سٹیج پہ پبلش کرنا یا پبلک کرنا پاکستان کے اپنے جو مفادات ہیں اس کے مطابقت نہ رکھتا ہو, ان کو ٹھیس پہنچتی ہو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آفٹر ایوری 30 ایئرس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو جاتے ہیں, تو ان رپورٹس کو ڈی کلاسیفائی ہو جانا چاہیے تاکہ آج تو قوم کو یہ پتہ چل جائے. ہاں, کیونکہ پی ٹی آئی تو یہی فخر کرتی ہے نا کہ ہم انہی چیزوں کے اندر ہم تبدیلی لا رہے ہیں. وی آر بریکنگ اوے فرام دا اولڈ, وی آر بریکنگ اوے فرام دا ٹریڈیشن, نئی روایتیں سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں سر, اگر آپ اجازت دیں, اسفند شہید کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے مختصراً بات کر لیں. السلام علیکم بی بی, السلام علیکم. اسفند شہید کی ہماری ساتھ والدہ موجود ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے ہو سکتے ہیں آج کے دن ہم؟ جی I know, I am so sorry. آپ سے ایک تو ملاقات نہیں بھولتی, وہ وقت نہیں بھولتے, پھر یہ تصاویر, وہ لمحے, وہ پھر قوم کے لیے تازہ ہو جاتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا دل ہے جو پھٹ نہیں پڑتا آج کے دن ایک بار پھر. بس آپ سے ایک دو سوالات ہی پوچھنے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ 6 سال گزر چکے ہیں, انویسٹیگیشن کے حوالے سے, کمیشن کے حوالے سے, فائنڈنگز کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہماری یہ بہت مشکلوں سے, میں کہتی ہوں کہ 6 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد جو ہے نا ہماری یہ انکوائری کا یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے. اور یقین کریں بہت محنت کی ہم نے, اس لیے کہ یہ جوڈیشل انکوائری کی جو بننے کا جو قصہ تھا نا, یہ بالکل آسان نہیں تھا. یقین کریں کوئی دروازہ نہیں چھوڑا, چاہے وہ ہماری صوبائی حکومت تھی, چاہے ہماری پروویژنل سینٹرل فیڈرل کی حکومت تھی, یا ہماری اکثری قیادت تھی. ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا. آخری دروازہ جو تھا یہ عقلیہ کا دروازہ ہمارے پاس بچا. اور یہ بھی بڑی مشکلوں سے, اگر جسٹس ثاقب نثار پشاور نہ آتے اور ہم ان سے ٹائم لے کر یہ سب کچھ سلسلہ نہ ہوتا, تو میرے خیال میں ابھی تک ہماری یہ انکوائری کا سلسلہ چلتا ہی نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے, بہت شاید میں نے کہا پہلے بھی, میں ہمیشہ یہی کہتی رہی ہوں کہ ہماری آنسوؤں میں, ہماری آہوں میں بہت طاقت ہے. یہ بہت سچے ہیں, یہ سب ہمارے آنسو, ہماری آہیں بہت سچی ہیں. اور شاید اسی کی یہ محنت بہت رنگ لائی کہ ہماری یہ جوڈیشل انکوائری کا جو ہے نا یہ بن گئی. اس سے کہ یہاں تو سانحات ہوتے ہیں, اور جب یہ سانحات کے پیچھے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے جوڈیشل انکوائری بنانا بھی, پوچھنا بھی, اور جو ہے اس کا احتساب کرنا بھی. بالکل. احسان اللہ احسان فرار ہو گئے, نکل گئے ادھر سے. ایک نیا جو ڈوسیئر تیار کیا ہے پاکستان میں, اے پی احسانے کے پیچھے بھی ہمیں را کے شواہد اور ثبوت, ایویڈنس, ہارڈ ایویڈنس ہماری فورسز کو اور حکومت کو ملے ہیں, وہ بھی ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں UN کے اندر. اس کو پرسو کیا جا رہا ہے. مگر مجھے یاد ہے کہ آپ سے ملاقات میں یہ بات بھی بھارا ہوئی تھی, آپ محسوس کرتی تھیں اسفند کو, آپ اس کو سن سکتی تھیں. بالکل 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 بالکل. احسان اللہ احسان تو اس انکوائری میں کہتی ہوں بہت اہم ایشو ہے. اور ابھی ہم جب یہ ہماری سماعتوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہم نے اس میں کچھ باریک کویسچنز ہیں جن کو اگنور کیا گیا ہے, جس کے اس پہلوؤں کو چھوڑا گیا ہے. ہم اس میں یہ چیزیں بھی اٹھائیں گے, اس لیے کہ اس میں یہی سب سے بڑا پہلو ہم نے یہی اٹھایا کہ ان میں سزاؤں کے مطلب پورے لکھے ہوئے, ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس بندے کو اتنا ملا, اور وہ کون سے لوگ ہیں, لوور رینک کے لوگ ہیں. تو ان اونچے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ مراد تو وہ لیتے ہیں, تنخواہیں وہ لیتے ہیں, ذمہ دار وہ ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کسی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ احتساب کا سلسلہ اوپر سے ہونا چاہیے. یہ مطالبہ تھا ہمارا, ابھی بھی ہے یہ مطالبہ, اور اس میں یہ پوائنٹ نکالے گئے. احسان اللہ احسان کا یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو ہم نے کہا کہ جب اس نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا ہے
جب وہ خود کہتا ہے کہ میں اس حملے میں شامل تھا, میں نے کافی اس میں مدد کی, تو کیوں اس کو جو ہے آرام سے جانے دیا گیا؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, وقفہ لے لیں جی. پہلی نااہلی تھی ہمارے بچوں کی شہادتیں, دوسری نااہلی جو ہے وہ اس احسان الاحسان کو فرار کرانا یا فرار ہو گئے, یہ اسی پہ بات کریں گے زرتاج گل صاحب. بس ایک وقفہ لے لیں. واپس آنے کا شکریہ. زرتاج گل صاحبہ, احسان اللہ احسان کا فرار جو ہے, اس کے پیچھے نہ کوئی زیادہ معلومات دی گئی, نہ اس کے اوپر اپڈیٹ ہمیں دی جاتی ہے, اور یہ اتنا بڑا سانحہ, اتنے بڑے زخم کے اوپر سے یہ کس طرح ریکنسائل کریں ماں باپ؟ دیکھیے مہر ٹی ٹی پی کے جو احسان اللہ احسان اور پھر لیٹر جو جماعت الاحرار بنی, اور بہت سارے انسیڈنٹس میں انکلوڈنگ 2012 کے جو نوبیل laureate ملالہ یوسفزئی کے اٹیمپٹ کے بھی ان کے اوپر الزامات بھی, اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. اب ان کی جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, جو وائس کی سٹیٹمنٹ تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اسکیپ کرایا گیا یا میرے یہ معاہدے کے اندر شامل تھا. دیکھیں مہر, میں تو بہت ساری ڈیٹیلز نہیں جانتی ہوں, لیکن مجھے پچھلے دنوں اتنا پتہ ہے کہ جس ٹائم پہ یہ جو افغان پیس پیکٹ ہو رہا تھا, اور جس میں پرائم منسٹر عمران خان کی ہمیشہ سے کوشش ہے کہ جو, اور ابھی بھی آپ کے پتہ ہے طالبان وفد جو ہے وہ پاکستان میں, آج شاہ محمود قریشی صاحب نے باقاعدہ جو ایک وہ پریس ریلیز بھی اور کانفرنس بھی کی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ پیس کو اس کا حصہ ہیں امریکہ اور پاکستان, کس طریقے سے انہوں نے باہر نکلا, اور پاکستان کے بغیر افغان امن ممکن نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکرٹ اور بہت ساری چیزیں نو ون کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا کمنٹس ہے یا کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. میں تو اس کی اتنی ڈیٹیلز نہیں جانتی ہوں. البتہ میں نے آپ کو اپنے پہلے اس میں کہا, چونکہ میرا اپنا بھائی شہید ہوا ہے, اور جو اے پی ایس کے بچے جو شہید ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے خودکش بمباروں کا کوئی دینی ماں نہیں ہوتا, لیکن لاجسٹکس تو کوئی نہ کوئی دیتا ہی ہے, کہیں نہ کہیں سے تو فنڈنگ آتی ہے, اور جو انٹرسیپٹ ہوئے ہیں وہ بھی افغان بیسس سے. آپ کی حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ احسان اللہ احسان کے فرار کو مکمل طور پہ دیکھا جائے اور پھر ٹرانسپیرنٹلی قوم کو بتایا جائے اور اعتماد میں لیا جائے, انسٹیڈ آف میکنگ اٹ ہش ہش؟ ٹھیک ہے, میں تو بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ مہر آنسرز چاہیے ہوتے ہیں, جو وکٹم سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو آنسرز, مجھے بھی آنسر چاہیے اپنے بھائی کی شہادت کے. مگر یہ اتنا بڑا فرار تھا, یہ اتنا بڑا ایک سیکیورٹی لیپس ہے کہ ان کے فرار کے اوپر جتنی زیادہ تھیریز ہیں, مجھے اس کا مہر دیکھیں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں اب تو باقاعدہ انفارمیشن منسٹری, انٹیریئر منسٹری, لا انفورسنس ایجنسیز, جو کچھ کلاسیفائڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ کب قوم کو بتانی ہوتی, کب اعتماد میں دینی ہوتی ہیں, یہ اسٹیٹ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, میں اس کے اوپر کامنٹس نہیں کر سکتی. ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں قوم کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جو دعویٰ ہے وہ کیسے ہو. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں, مجھے بھی آنسر چاہیے اپنے بھائی کی شہادت کا. میرا بھی 23 سال کا جوان بھائی شہید ہوا ہے, وہ بھی این سی اے گریجویٹ تھا, وہ بھی شہید ہوا ہے خودکش حملے کے اندر. اس کا کیا گناہ تھا, اس کا کیا گناہ تھا کہ وہ ایک صرف بک خریدنے گیا تھا. مجھے بھی وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ چاہیے. اس وقت شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, مجھے بھی وہ جواب چاہیے. ہزاروں لوگ ڈرون حملوں کے اندر شہید ہوئے ہیں, اور ایک سٹرپ آ جاتی تھی کہ ہم لوگوں نے وہاں کلیکٹرل ڈیمیج میں اتنے لوگ شہید ہو گئے, وہ بھی تو کسی کی اولادیں تھے. کتنے لوگ بیساکھیوں سے, کتنے لوگ معذور ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں جو اسٹیٹس نے ڈیسیجن کرنی ہے. آئی ہوپ کہ کبھی کوئی ایسا سیٹسفیکشن یا کوئی ایسا عمل آئے کہ اس قدر مکمل پیس ہو کہ جس میں کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس جو ہیں یا کلاسیفائڈ آنسر, جس میں اعتماد کا, جس میں یہی بات نیر بخاری صاحب نے بھی کی, اور یہ بات ایبسولوٹلی, بلکہ آپ بخاری صاحب کی اس تجویز کو کیبنٹ میں لے کے جائیے گا. آپ کی حکومت کو ڈی کلاسیفائی کرنا چاہیے ان چیزوں کو, تبدیلی گورنمنٹ کو. دیکھیں جی مہر, دیکھیں اب تو ڈاکٹر معید یوسف بھی ہیں, اب پراپر ایک اب نیکٹا کا بھی وہ کردار ہے یہاں پہ, کاؤنٹر ٹیررزم کو, ٹیررزم, اور اسپیشلی اب جو افغان ثالثی کا عمل ہے
اس میں شاید پھر بہت ساری چیزیں آنسرز ہم جیسے لوگوں کو مل جائیں جن کے جو 6 سالوں سے 10 سالوں سے جو ہیں 7 سالوں سے آنسر کریں, جو ایک پراکسی وار لڑی گئی جس کی سزا ہم لوگوں کو دی گئی, جس میں ہمارا کوئی رول بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں اب امیدوں پہ لے کے جاتی ہوں واٹ ٹو ایکسپیکٹ رائٹ ناؤ, بیکاز اتنی پولرائزیشن ہے. رانا افضل صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا مریم بی بی کہتی ہیں کہ 71 کی طرح آج بھی ووٹ کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے, کیا ہم 71 سے بھی اگر تشبیہ دیں آج کے حالات کو, یا اے پی ایس سانحے کی بھی بات کر رہے ہیں, اس کا مین مرکزی ملزم فرار ہو گیا دن دہاڑے, سو دیر از لٹل احسان افضل صاحب, تو دیر از لٹل ٹو لرن فرام ہیئر. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ 71 کی طرح آج بھی ووٹ کو بے عزت کیا جا رہا ہے؟ ہمارا بدقسمتی سے مہر آج بھی بہت ہی بیسک پرابلم ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو چلا کون رہا ہے. آج بھی عوام میں بہت سارے لوگ, آپ پوچھیں ایک سروے کریں تو وہ کہیں گے فوج چلا رہی ہے, کوئی کہے گا جی جمہوریت چلا رہی ہے, کوئی جوڈیشری چلا رہی ہے. تو آج بھی ہمارا جو بیسک سوال ہے وہ ہم انسٹیٹیوشنز کے تصادم میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کا آئین بنا ہوا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آج بھی اب 73 سال بعد ایک دم سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ پریزیڈنشل نظام جو ہے وہ نافذ ہوگا, یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. تو ہمارے بڑے بیسک پرابلمز ہیں. اور یہ جو ووٹ کو عزت دو ہے, یہ یہی چیزیں ہیں کہ آج ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ کورٹس کے ساتھ آمنے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں. جسٹس صدیقی نے جو باتیں کی, انہوں نے ماں کی قسم کھائی, اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی, اینڈ ہی واز تھرون آؤٹ آف جوڈیشری. تو یہ سارے معاملات بہت پیچیدہ ہیں اور ان کے اوپر ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہے. اور یہی پی ڈی ایم کا میں سمجھتا ہوں مقصد ہے کہ یہ سب کچھ بہت ہو گیا. پاکستان جو ہے وہ بہت بہتر مہر, مجھے ایک بات کرنی ہے. جی زرتاج گل صاحبہ, تو یہاں میں مہر, I'm sorry, I have to go somewhere. آج بھی جو پاکستان کا جو سب سے میجر مسئلہ ہے وہ یہی چیزیں ہیں. ایک ہینڈی کیپ ڈیموکریسی ہے, منوورنگ ہے. ٹھیک ہے, زرتاج گل صاحبہ کو اس پہ رسپونڈ کرنے دیجئے پلیز. جی گل صاحبہ. جی مہر, میں صرف لاسٹ پوائنٹ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر فرض کریں کسی نے پھر اتنی تاریخوں سے اور اس قدر ایسے ایونٹ سے جس نے پاکستان کی قوم کو اور لوگوں کو انتہائی تکلیف پہنچائی, 2 لخت بھی ہوا ملک جو ہے, اور اے پی ایس جیسے سانحات ہوئے, کیا اس سے لوگوں نے سیکھا ہے؟ کیا اسے پولیٹیکل پارٹیز نے سیکھا ہے؟ فار ایگزامپل, ادھر تم اور ادھر ہم والی جو بات ہیں, ایتھنیسٹی کے اوپر جو ہے کسی کو کمتر سمجھنا, اور اس کے بعد کیا اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے لیڈران کیا یہ نہیں کہتے ہیں کہ پنجابیوں نے جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہوئے؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ اردو زبان بری ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ بلوچستان کی لبریشن ہونی چاہیے؟ کیا یہ وہ نہیں کہتے ہیں کہ اداروں کے اوپر, اور جو ڈی جے آئی ایس پی آر ہے یا ڈی جے آئی سی آئی ہیں, اسٹیٹ اباؤ دی اسٹیٹ ہیں, کیا اداروں کو وہ ملائن نہیں کرتے؟ تو اگر یہ اے پی ڈی ایم کا بیان ہے اور یہ مشترکہ بیان ہے, جنہوں نے فساد پھیلانا ہے, جنہوں نے اردو زبان کو برا کہنا ہے, جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر ناچنا ہے, بے حرمتی کرنی ہے, آپ نے پنجابیوں میں ایتھنیسٹی پیدا کرنی ہے اور آپ نے پشتونوں کو گالیاں دینی, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ اپنا پرپس پورا نہیں کرے, آپ وہی پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, پھر آپ ریسپانسیبل بھی ہوں گے. تو اسٹیٹ کو رہنا چاہیے, ملک کو رہنا چاہیے, آپ کے ذاتی مفاد کو اپنے پہلے بھی یہ پاکستان بہت زیادہ بھگت چکا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایسے نادان لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں, جو کوئی پرچی کے ذریعے بن جاتا ہے یا کوئی ٹیلی فون کال کے ذریعے مالک بن جاتا ہے پارٹیوں کا, اس طرح نہ پولیٹیکل وہ بنے گی, کوئی اچھا کوئی نیشنل ڈائیلاگ ہوگا, نہ کوئی پلیٹ فارم پہ لوگ آئیں گے, نہ ہی کوئی مقصد نکلے گا. کیونکہ یہ لا پوائنٹ ہے, and then we're finishing the show. Just one second, Senator Nayyar Bukhari صاحب, over to you. Senate, you're a senator. جی میرا ایک کمنٹ ہے مہر کہ جس حوالے سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوا, ڈھاکہ فالس اور اے پی ایس کا انسیڈنٹ, میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج اس کے علاوہ ہم اور گفتگو یہ ایکوزیشن اور اس کو پھر وہ ری ایکوزیشن والی بات کرنی. مجھے لیگلی ایک بات بتا دیجئے, بیکاز یو آر اے لیگل ایکسپرٹ ایز ویل. میری ایک بات سن لیں کہ وہ جو یہاں سے بندہ فرار ہو کر گیا, احسان اللہ احسان, دیکھیے اس کی رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. وہ کس کی کسٹڈی میں تھا, کون لوگ رسپانسبل ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا یا وہ وہاں سے مینیج کر کے بھاگ گیا, یہ رسپانسبلٹی فکس بھی ہونی چاہیے. لیکن میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایلیگیشنز ایک دوسرے پہ ہم لگانا شروع کریں,
آج کے دن کی مناسبت سے یہ مناسب بات نہیں تھی نہیں ہونا کہ چاہیے ہم سر، مگر جو مجھے لیگلی ایک بات بتائیے گا بخاری صاحب کہ شو آف ہینڈ کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے حوالے سے آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ اور کیونکہ مولانا صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، نیچرلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ کب اعلان کریں الیکشنز کا، سو دیٹس ویری بلیک اینڈ وائٹ، مگر شو آف ہینڈز کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں آئی ٹیل یو ون تھنگ کہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی جدوجہد رہی کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن دیٹس اے سپریم لا، اور جتنے بھی ادارے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے تابع، چاہے وہ جوڈیشری ہے چاہے اسٹیٹ کے دوسرے آرگنز ہیں۔ آرٹیکل 226 بڑا کلیئر ہے اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ تمام الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے ایکسیپٹ چیف منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا۔ یہ آرٹیکل 226 بڑا کلیئر ہے، اور جب تک آپ اس آرٹیکل کو امینڈ نہیں کرتے آپ شو آف ہینڈز کے ذریعے انتخابات کروا نہیں سکتے، کسی قسم کا بھی انتخاب آپ کروا نہیں سکتے۔ اگر آپ کروائیں گے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، انلیگل ہوگا۔ اس لیے اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ شو آف ہینڈز کے ساتھ کوئی انتخاب ہو تو پھر آپ کو آرٹیکل 226 پہلے امینڈ کرنا پڑے گا، اور کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کا اختیار کسی عدالت کے پاس نہیں ہے، کسی اور اسٹیٹ آرگن کے پاس نہیں ہے، کسی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کیبنٹ کے پاس نہیں ہے۔ اگر صرف ہے تو صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ جو آرٹیکل 238 اور 239 بڑے واضح ہیں کہ یہ اختیارات کس کے پاس ہے جو آئین کو امینڈ 2/3 میجورٹی سے کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر نیر بخاری صاحب کا ماننا ہے یہ آئینی ترمیم کے علاوہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حکومت پھر بھی انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کر رہی ہے، مطلب فیکٹ آف دا میٹر از کہ سپریم کورٹ نے قانون سازی نہیں کرنی، انٹرپریٹیشن ضرور کر دیں گے، مگر لیجسلیشن انہی سب کا کام ہے جو آپس میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے، ادھر وہ ہیں ادھر یہ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔